بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوئی گئے۔ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ اس زمانے میں گھوڑے پر بٹھا کر پھانسی کا رسہ گلے میں ڈال دیتے اور گھوڑے کو دوڑایا جاتا، اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی۔ خیر، گھوڑوں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا، ان میں سے ایک تو نسلی ہے پر ایک نسلی نہیں، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا، بالکل، ایک اصلی نسل کا لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں؟ قیدی نے کہا، جو نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار، کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کر، کبھی بیٹھ گیا، جس سے مجھے علم ہوا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا، اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بات بتا دے کہ ان میں کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نکلی، اور اس اصلی اور نکلی میں فرق بتا دے، تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئے اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دیے گئے۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ ایک اصلی اور دوسرا نکلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا، اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نکلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور چلتا بھگا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہیوں سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا، بادشاہ بھی کسی لانگری کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں سے قیدی کے کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور قیدی سے اس بات کی وضاحت مانگی۔ قیدی نے بادشاہ کو کہا، ذرا اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لیں۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے زیادہ عمر والے شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے فوج میں لانگری تھا۔ کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا، کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے، تو آپ کا باپ چونکہ لانگری تھا، اس نے حامی بھری کہ میں رعایا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔ عالیجا، اس طرح آپ کے باپ کو سلطنت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لانگری کا بیٹا ہوں؟
कैदी ने कहा, मैंने जितनी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताई हैं, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने के मेरी रोटी में इजाफा कर देते। अगर तुम्हारी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता, वो मुझे ज़रूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता। लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हूँ। इंसान अपने ओहदे से नहीं, अपने रवैये से बड़ा होता है।